یہ صحابی کو سمجھنا ہوگا، تو صحابی کی تعریف میں نے بار بار بتائی ہے نا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو۔ صحیح ہے، یہ بھی صحابی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور جس نے ایمان کی حالت میں جس کا وصال ہوا۔ درمیانی دور میں کچھ بھی ہوا اس سے مطلب نہیں ہے، یعنی بالفرض سمجھ لو کسی نے بیچ میں کچھ ہو گیا، ارتداد ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن بعد میں پھر ایمان لے آیا کوئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحابی۔ لیکن اچھا نابینا ہے کوئی، تو وہ تو دیکھیں گے نہیں، تو پھر وہ تو صحابی کی تعریف سے نکل گئے۔ ایک بات یہ بھی ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تعریف کوئی غلط نہیں ہے، بے شک جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت سے صحابی ہے، لیکن ایسی تعریف کریں جس میں نابینا بھی آ جائے۔ تو اب یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی ملاقات کی، ہے نا، حضور کی ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب ملاقات میں سب آ گئے، ملاقات میں سب آ گئے۔ اب ملاقات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صحبت میں رہے ہو، یا یہ ضروری نہیں، ہاں کچھ دیر کے لیے بھی صحبت مل گئی ہو، ہے نا، یا کچھ دیر کے لیے بھی محفل میں آئے ہو یا وہاں سے گزر ہوا ہو، نظر سے نظر مل گئی ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی۔ ملاقات کے لیے باقاعدہ ضروری نہیں ہے کہ ملے ہو اور باتیں کی ہو، وہ ملاقات مراد نہیں، کسی بھی طرح روبرو حضور سے ملاقات ہو گئی۔ اب اسی سے سمجھ لو تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے وہ رخصت ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو اس کو کہتے ہیں تابعی۔ اور تبع تابعی جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کی ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ تبع تابعی ہے نا۔ تو آپ سنتے ہیں نا تابعی، تبع تابعی، تو وہ یہ سب۔ تو اب یہ جب بھی آپ کو آپ کے سامنے کہا جائے کہ تابعی یا تبع تابعی صحابی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کی صحبت جب ایک مجوسی کو ملی، ان کا پڑوس جب ایک مجوسی کو نصیب ہوا، تو اس کو موت کے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے کل سنا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا، پھر خواب میں انہوں نے، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کیا، اب مجوسی نہیں کہیں گے، ہے نا، اب تو مومن ہو گئے، خواب میں وہ عہد نامہ واپس کیا، تو آپ جب بیدار ہوئے تو اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا، جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی، تو نے اس پر فضل فرمایا، سبحان اللہ۔ صرف اس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، تو جو 70 سال سے تیری عبادت کر رہا ہو، جو روزانہ کلمہ پڑھ رہا ہو، اس پر تو فضل کیوں نہیں فرمائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کی صحبت یہ دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے، دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت کی بھی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ابو عمر نام کے ایک شخص، وہ خود بھی کیا ہے نیک، آپ کی صحبت میں آیا کرتے تھے، خود بھی نیک تھے، صالح تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان سے تھوڑی سی بھی کچھ غلطی ہوتی ہے، اللہ فوراً کیا ہے اس کی سزا، یعنی سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابو عمر نام کے ایک شخص سے غلطی ہوئی، حافظ قرآن تھے، ایک دم پل بھر میں پورا قرآن بھول گئے، کچھ پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ پاتے، بھول گئے۔
اب بہت گھبرا گئے، ڈر گئے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت تھی، ملاقات ہوتی تھی، محبت تھی، عقیدت تھی، فوراً آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ والوں کو وسیلہ بنانا یہ کوئی ناجائز اور برا نہیں ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، اللہ والوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، اور لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کھوئی ہوئی قسمت کو پانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور پورا قرآن بھول گیا، ایک غلطی ہو گئی، پورا قرآن سینے سے نکل گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں آئے میرے پاس، مسجد میں بیٹھ جاؤ، 100 رکعت نماز پڑھ لو، دعا کر لو، پھر مل جائے گا۔ نہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں اللہ والے کہ اللہ والوں کا وسیلہ لینا اور اللہ والوں کا مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ہمیں گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار، تو وہ تو اپنا مقام کو چھپانے والے تھے، اپنا مرتبہ چھپانے والے تھے۔ انہوں نے کہا چل میں دعا کرتا ہوں تجھے یاد ہو جائے۔ ہم کہا کہ دیکھ یہ حج کے دن ہے، مکہ مکرمہ پہنچ، وہاں جا، خانہ کعبہ کا طواف کر، حج بھی کر لینا، مسجد خیف میں پھر حاضری دینا، جب فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں حاضری دینا، اور وہاں پر تو دیکھے گا کہ محراب کے پاس ایک بزرگ ہوں گے جو تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوں گے۔ جب وہ فارغ ہو جائے، جب وہ تنہا رہ جائے تو ان سے ملنا اور ان سے کہنا کہ ایسی ایسی بات ہے، دعا کریں، وہ دعا کریں گے، فوراً تجھے قرآن شریف یاد ہو جائے گا، تیرے سینے میں پورا قرآن پھر سے آ جائے گا۔ دیکھو ان کا بھی یقین، دیکھو اللہ والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ولی را ولی میں شناسو، ولی کو ولی پہچانتے ہیں۔ پھر وہ شخص گیا مکہ مکرمہ، حج کے ارکان کو ادا کیے، فارغ ہو گئے، مسجد خیف میں گئے، وہاں گئے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور ایک بزرگ بیچ میں تشریف فرما ہے، محراب کے پاس، ممبر کے پاس۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بزرگ آئے، نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس، حسین و جمیل تھے، ان کا چہرہ بھی میں نہیں دیکھ پایا، وہ شخص کہتے ہیں، وہ آئے اور وہ بھی ان کے پاس اس بزرگ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب مجلس ہوتی رہی، اب وہ انتظار کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب عصر کا وقت بالکل قریب ہو گیا تو وہ بزرگ بھی چلے گئے، دھیرے دھیرے مجلس بھی سب اٹھ گئے، ہے نا۔ اب اکیلے رہ گئے وہ بزرگ جن کے بارے میں بتایا تھا۔ مصلی کے پاس میں وہاں گیا اور اپنی پریشانی کو بیان کیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، دعا کرنا تھا، روایت میں آتا ہے پورا قرآن سینے میں موجود ہو جاتا ہے، زبان سے نکالتے ہیں تو پڑھنا آ جاتا ہے، پڑھنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، پورا قرآن سینے میں واپس۔ اللہ والوں کی شان تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ والوں کا یہ مقام ہے، ان کی دعا ایسی مقبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ دعا تو کر دی، یہ تو قدموں میں چلے گئے، ابو عمر قدموں میں چلے گئے، حضور آپ نے تو کرم فرما دیا، میرا قرآن، میری گئی ہوئی دولت پھر مجھے مل گئی، دنیا آخرت کی دولت مجھے واپس مل گئی، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا شان ہے۔ کہا، مسکرائے اور کہا کہ اچھا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا، تم میرے پاس آیا کیسے، تم میرے پاس آیا کیسے، کہاں سے آیا؟ غالباً اس وقت حضرت امام حسن بصری بصرہ ہی میں رہیں، کیونکہ بصرہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی ہے نا، اسی لیے آپ کو بصری کہتے ہیں، تو بصرہ سے آئے ہوں گے۔ تو کہا پتہ کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے امام حسن بصری نے پتہ بتایا، انہوں نے مجھے کہا آپ سے ملنے کو اور دعا کرنے کو۔ تو کہا اچھا امام حسن بصری نے تم کو پتہ بتایا، اس نے میرا راز فاش کر دیا، اس نے میرا راز کھول دیا، فاش کر دیا، میں بھی اس کے راز کو کھول دیا، میں بھی اس کے راز کو راز نہیں رہنے دوں گا، میں بھی اس کا راز کھول دیتا۔ کیا راز؟ کون سا راز؟
کہا تم یہاں کھڑے کھڑے سب دیکھ رہے تھے؟ کہا ہاں۔ تم نے دیکھا تھا ایک بزرگ نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس آئے تھے؟ کہا ہاں۔ تم اس کو پہچانے نہیں؟ کہا نہیں، وہی تو امام حسن بصری۔ وہ روزانہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں بصرہ سے یہاں مکہ مکرمہ، روزانہ آتے ہیں اور پھر ہم دونوں مل کر تعلیم دیتے ہیں۔ عصر کی نماز وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظہر کے بعد آتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ان کے لیے نزدیکی اور دوری نہیں ہوتی، اللہ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ ایک پل میں یہاں ہوتے ہیں تو ایک پل میں وہاں ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے۔ جب ولی کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب ایک ولی کی یہ شان ہے تو ولیوں کے ولی غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت دنیا بھی سنوارتی ہے اور ان کی صحبت آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا، بزرگوں نے کہا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے ملنا جلنا رکھو۔ اللہ والوں، نیک لوگوں کو تلاش کرو۔ اب ایسے اولیاء کرام تو ہمیں مل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کوئی تلاش کرے، سچی طلب ہو، اللہ چاہے تو، لیکن ہم گنہگار، سیاہکار، خطاکار، اللہ ملا دے کسی اللہ والے کو، اللہ والے سے اللہ ملا دے ہمیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن نیک لوگوں کو تلاش کرو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں ملے گی تو ہم بھی نیک بنیں گے، کیونکہ نیک کی صحبت نیک بناتی ہے اور برے کی صحبت برے بناتی ہے۔ آج ہمارے بچے دیکھو، ہمارے نوجوان بھائی دیکھو، اسلام سے کتنے دور جا رہے ہیں، دین سے، شریعت سے، احکام قرآن سے، سنتوں سے، رسول اللہ کی تعلیم سے کتنے دور بھاگ رہے ہیں۔ بروں کی صحبت تو صحبت، غیروں کا انداز بھی اپنا لیا، غیروں کی اداؤں کو اپنا لیا، غیروں کے اخلاق کو اپنا لیا، غیروں کے اعمال کو اپنا لیا۔ آپ نے سنا تھا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب وہ مجوسی تھے، مجوسی نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتا کہ میں نے فلاں فلاں چیزیں مسلمانوں میں دیکھی، میں اس لیے اسلام سے دور رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ تو کیا آج غیر قوم ہمارے کردار کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، ہمارے افعال کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، ہمارے اخلاق کو نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ جب ایک مسلمان شراب پیتا ہوگا اور اس کے سامنے کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی کافر دیکھتا ہوگا تو کیا وہ دیکھ کر اسلام سے قریب ہوگا؟ اس کے دل میں طلب ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ مسلمان ہے، کہتے ہیں شراب حرام ہے اور یہ پی رہا ہے۔ جب یہ مسلمان جوا کھیل رہا ہوگا تو کیا وہاں کافر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، غیر قوم نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ جب وہ دیکھتے ہوں گے تو کیا نہیں، یہ مسلمان ہے، دیکھو جوا حرام ہے کہتے اور خود جوا کہتے ہیں۔ اور جو مذہب سے دور کرنے والے ہوں گے وہ تو ایسی ہی باتیں بتائیں گے۔ تو وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، پہلے وہ مسلمان تھے جن کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کافر مسلمانوں کے طریقے کو اپناتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ نئی نسل کدھر جا رہی ہے؟ غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھو یار اسٹائل، ہر چیز میں اسٹائل، اور ایک نہیں انیک اسٹائل۔ بالوں میں دیکھو، کبھی بالکل یہاں سے بالکل ختم، اوپر بڑے بڑے گول، اس کو بھی، اس کا بھی کوئی نام رکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوپا، ٹوپا کٹ یا کچھ ایسا کہتے ہیں، ٹوپی کٹ، ایسا گول بالکل۔ کسی کے بال ہوتے ہیں تو بیچ میں، ابھی تو نئی فیشن نکلی ہے، میں ابھی آگے بتاتا ہوں، یہ آگے ادھر بال بالکل ایسے، یعنی وہ پہاڑ پر وہ گھاس ہوتی ہے نا، پہاڑوں پر بھی ہے نا، وہ پہاڑوں پر وہ درخت کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے یہاں پر بال بالکل کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں بالکل ختم۔ اب تو دوسری بھی ڈیزائن کیسے کیسی اسٹائلیں نکلی ہے، ابھی تو ایسا بھی ایسے بیچ میں بھی نہیں، تھوڑا تھوڑا، اور کبھی تو ایسا کہ بالکل ایک طرف بالکل ٹکلا، ایک طرف بال۔ ہمیں دیکھتے ہیں وہ
جب بال کٹانے جاتے ہیں تو وہ کتنے فوٹو ہوتے ہیں, کتنی اسٹائل ہوتی ہے صرف بالوں میں, ایک نہیں انیک اسٹائل. ایک بھی اسٹائل کسی بزرگ کی ہو تو بتاؤ, جو اسٹائل کی بات کرتا ہوں. اسلام میں تو, شریعت میں تو یہی ہے, یا تو بالوں کو چھوٹا کر دو یا نکال دو. اب یہ ٹوپا کٹ, ٹوپی کٹ, بیبی کٹ, بالکل کٹ کٹ مار کے چاروں طرف کٹ, یہ سب الگ الگ اسٹائل ہے. تو ایک نہیں انیک اسٹائل اس بالوں میں بھی ہے. اسی طرح مونچھوں میں بھی اسٹائل ہے نا, کسی کی بالکل چھوٹی, کسی کی بالکل بڑی, الگ الگ اسٹائل. اب تو معاذ اللہ داڑھی میں بھی اسٹائل, کسی کی بالکل نہیں ہے, اب کسی کی ہے تو الگ الگ دکھنی, کسی کو اتنی, کسی کو بالکل وہ دورے کی طرح, بالکل یہاں تھوڑا تھوڑے بال ہوں گے بالکل دورا, کسی کی ایسی, کسی کی ایسیت, اس میں بھی اسٹائل ہے. ہمارے بچے کپڑوں میں بھی اسٹائل, ہر چیز میں اسٹائل ہے. یہ تو میں نے آپ کو مثالیں دی ہے. ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بھائی آج اپنی زندگی گزارنے کے قانون کو, اپنی زندگی گزارنے کے دستور کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو, ہے نا, اپنی زندگی کو ہیرو اور کھلاڑیوں کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں. ہیرو اور کھلاڑیوں کی اداؤں کو دیکھتے ہیں, ان کے کردار کو, ان کے انداز کو دیکھتے ہیں, اور پھر انہی کے انداز کو اپناتے ہیں, انہی کے افعال کو اپناتے ہیں, انہی کی اسٹائلوں کو اپناتے ہیں, انہی کی اداؤں کو اپناتے ہیں, اور پھر سمجھتے ہیں ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو گئی, ہماری زندگی ایک اچھی زندگی ہو گئی, ہماری زندگی ایک بہتر زندگی بن گئی. آپ مجھے بتاؤ ہماری زندگی کیسے اچھی ہوگی اور کیسے خراب ہوگی, اس کا فیصلہ ہم کریں گے, ہم کریں گے, یا وہ کرے گا جس نے زندگی عطا فرمائی, جس نے زندگی کو پیدا کیا. آج کسی کمپنی سے موبائل خریدیں, اب اس موبائل کو کس طرح یوز کرنا ہے, کس طرح استعمال کرنا ہے, وہ کب تک اچھا چل سکے گا, وہ کیسے یوز کریں گے تو اچھا رہے گا, اس کی بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے, وہ کب تک وہ چارج ہوگی, کب تک رہے گی, یہ ساری باتیں اس کا فیصلہ ہم کریں گے, یا وہ کرے گا جس نے اس کو بنایا ہے, وہ کمپنی کرے گی. کون کرے گا بتاؤ, کون کرے گا؟ کمپنی کرے گی نا. موبائل کیسا چلے گا, کس طرح ہوگا, کون کرے گا؟ کمپنی کرے گی, ہے نا. کیوں؟ کمپنی نے اس موبائل کو بنایا ہے, اس کی ایک ایک چیز کو بنایا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, یہ کیسے چلے گی, یہ کس طرح چلے گی, وہ سب جانتا ہے. تو پھر بتاؤ زندگی کو کس نے پیدا کیا, زندگی کو کس نے بنایا, زندگی کا فیصلہ کون کرے گا, ہماری زندگی کیسے اچھی زندگی بنے گی وہ کون بتائے گا؟ وہ خالق کے کائنات بتائے گا, وہ خلاق کے دو جہاں بتائے گا, وہ ہمارا پروردگار بتائے گا. تو آؤ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا الہ العالمین, اے پروردگار عالم, اے خالق کے دو جہاں, اے خلاق کے دو جہاں, ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں. مولا تو نے ہی زندگی کو پیدا کیا, تیرا ہی فرمان ہے, خلق الموت والحیات, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا مولا تو ہی ہے. تو نے زندگی کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے اسباب کو بھی تو نے پیدا کیا. ہم اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک تیری مرضی نہ ہو, ہم اس وقت تک کھا نہیں سکتے جب تک تیری چاہت نہ ہو, ہم اس وقت تک پی نہیں سکتے جب تک تیری مرضی نہ ہو, ہم اس وقت تک کچھ کر نہیں سکتے جب تک تیری چاہت نہ ہو. مولا کہ ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا دن رات بسر کرنا تیرے ہی حکم سے ہے, تیری ہی مرضی سے ہے. کیوں نے سب کچھ پیدا کرنے والا تو ہی ہے, زندگی کو اور زندگی گزارنے کے اسباب کو پیدا کرنے والا مولا تو ہی ہے. تو ہی بتا ہماری زندگی کیسے اچھی زندگی ہو, ہماری زندگی کیسے اچھی زندگی ہو, کیسے ایک کامیاب زندگی ہو, کیسے ایک بہتر زندگی ہو. مولا تو ہی بتا ہمارا کردار کیسے اچھا کردار ہو, ہمارے اخلاق
کیسے اچھے اخلاق ہو، ہمارے افعال کیسے اچھے افعال ہو، مولا تو ہی بتا، ہمارے اعمال کیسے اچھے اعمال ہو، مولا تو ہی بتا، ہمارا کھانا کیسا ہو، ہمارا پینا کیسا ہو، ہمارا سونا کیسا ہو، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، ہمارا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا چلنا کیسا ہو، ہماری رفتار کیسی ہو، ہماری گفتار کیسی ہو، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارا نکاح کرنا کیسا ہو، نکاح کے بعد بچوں کی تربیت کرنا کیسا ہو، ازدواجی زندگی بسر کرنا کیسا ہو، ہمارا تجارت کرنا کیسا ہو، مولا ہماری دن رات کیسے روشن ہو، ہماری جلوت اور خلوت کیسے منور ہو، مولا تو ہی بتا، تو ہی فیصلہ کر دے۔ ہم اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دن اور رات کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جلوت اور خلوت کو منور کرنا چاہتے ہیں، مولا بتا دے ہم کس طرح اس کو روشن کریں، کس طرح ہماری اچھی زندگی بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھو، میرا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میرے حبیب کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لو، تمہاری زندگی اچھی زندگی بن جائے گی، تمہاری زندگی بہتر زندگی بن جائے گی۔ میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی زندگی کو اپناؤ، میرے حبیب کے کردار کو اپناؤ، میرے حبیب کی رفتار کو اپناؤ، میرے حبیب کے اخلاق کو دیکھو، میرے حبیب کے اعمال کو دیکھو، تم ایسے کھاؤ جیسے میرے حبیب نے کھا کر دکھایا ہے، تم ایسے پیو جیسے میرے حبیب نے پی کر دکھایا ہے، تم ایسے سوو جیسے میرے حبیب نے سو کر دکھایا ہے، تم ایسے چلو جیسے میرے حبیب نے چل کر دکھایا ہے، تم وہ سنو جس کا حکم حبیب نے دیا ہے، تم وہ دیکھو جس کا حکم حبیب نے دیا ہے، تم ایسے تجارت کرو جیسے میرے حبیب نے تجارت کر کے دکھایا ہے، تم ایسے نکاح کرو جیسے میرے حبیب نے نکاح کر کے دکھایا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو جیسے کہ میرے حبیب نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بسر کر کے دکھایا ہے، عائشہ صدیقہ کے ساتھ بسر کر کے دکھایا ہے، تم اپنے شب و روز کو ایسے گزارو جیسے کہ میرے حبیب کی تعلیم ہے، جیسے کہ میرے حبیب نے بتایا ہے، تمہاری زندگی اچھی زندگی بن جائے گی، تمہاری زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی، تمہاری زندگی ایک بہتر زندگی بن جائے گی۔ ارے تمہاری دنیاوی زندگی ہی آباد نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی، تمہارا حال بھی روشن ہو جائے گا، تمہارا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا، تمہاری قبر بھی منور ہوگی، تمہاری آخرت بھی منور ہوگی۔ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے امتیوں، تم اپنی زندگی گزارنے کے دستور کو جاننا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی گزارنے کے قانون کو چاہتے ہو، تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی حاجت نہیں ہے، کسی کھلاڑی کے دروازے کو دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہیرو کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب کے در پر آ جاؤ، میرے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ وہ در ہے جہاں زندگی بھی ملتی ہے اور زندگی گزارنے کا دستور بھی ملتا ہے، زندگی گزارنے کا قانون بھی ملتا ہے، تمہاری زندگی سمجھ آئے گی۔ ارے اس کی زندگی کو کیوں دیکھتے ہو جو 2 دن زندہ رہے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، اس کی زندگی کا مطالعہ کیوں کرتے ہو اور اس کی اسٹائلیں اور اس کی اداؤں کو کیوں اپناتے ہو جو خود مردہ ہے؟ ارے اس کی اداؤں کو اپناؤ جو خود بھی زندہ ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جو دلوں کو روشن کرتا ہے، جو مردہ دلوں کو بیدار کرتا ہے، جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اس کی زندگی کو اپناؤ، تمہاری زندگی اچھی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں مانتا ہوں ہیرو کی اداؤں کو اپناؤ گے، ہیرو کی سٹائل کو اپناؤ گے، کسی کھلاڑی کی سٹائل کو اپناؤ گے تو تمہیں دیکھ کر وہ کھلاڑی یاد آئے گا، کھیل کا میدان یاد آئے گا، ہیرو یاد آئے گا اور تھیٹر یاد آئے گا، سینما ہال یاد آئے گا۔ لیکن اگر تم رسول اللہ کی اداؤں کو اپناؤ گے تو جب تم کسی گلی سے گزرو گے تمہیں دیکھ کر کوئی میدان یاد نہیں آئے گا، تمہیں دیکھ کر مدینے کی گلی یاد آ جائے گی، تمہیں دیکھ کر کوئی ہیرو یاد نہیں آئے گا، تمہیں دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں یاد آ جائیں گی۔ اب تمہیں اختیار ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں دیکھ کر کوئی ہیرو کو یاد کرے یا تمہیں دیکھ کر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرے؟ سبحان اللہ۔ تمہیں دیکھ کر کوئی کرکٹ کا میدان یاد کرے یا تمہیں دیکھ کر کوئی
مدینے کی گلیاں یاد کریں. آج دوست کہتے ہیں کچھ کیا, دوست نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے, پھر اس کو اور زیادہ سنوارا. سہیلی نے کہہ دیا بہت اچھا ہے یہ اسٹائل جو تمہیں, اور فلاں ہیرو کی طرح لگ رہا ہے, تو فلاں والی بال اور فٹ بال کے وہ ہیرو ہے, اس کھلاڑی ہے, اس کی طرح تمہیں بال رکھے تو اسی کی طرح لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. دنیا کے بس یہ تھوڑی سی تعریف کے لیے, تھوڑی سی تعریف کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو بالکل ناراض کر دے. ایک بات یاد رکھو, دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی. دنیا والے کبھی بالکل راضی ہو جائے نہیں ہو سکتا. نہیں مانتا میں. آج کی اللہ والوں کی اور ان کی خاص لوگوں کی بات الگ ہے, ہم عام لوگوں کی بات ہے. راضی نہیں ہوں گے. کیوں معلوم؟ اس کی بہت ساری ہے, لیکن ایک سب سے بڑی وجہ معلوم, دنیا عیبوں کو دیکھتی ہے, خوبیوں کو نہیں دیکھتی. وہ کیا دیکھتی ہے؟ عیبوں کو دیکھتی ہے, خوبیوں کو نہیں. وہ ہمارا پروردگار ہے جو عیبوں کو نہیں خوبیوں کو دیکھتا ہے. عیبوں کو تو چھپاتا ہے, خوبی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے لیے آپ ذرا سوچو, جو پوری زندگی 70 سال تک اس نے نافرمانی کی تھی, کلمہ پڑھ لیا, اللہ نے سارے عیبوں کو مٹا دیا. مگر آپ دنیا پہ کسی سے دوستی کرو, کسی کو اپنا بناؤ, دور جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بیوی ہی کے ساتھ تجربہ کر لو. کئی سال تک تم اچھا کرو گے, اس کے ساتھ اچھا رکھو گے, کبھی کچھ نہیں کرو گے تو سب کچھ ختم. وہ بہت کم نیک اور صالح بیویاں ہوگی جو اپنے شوہر کو تانا نہیں دیں گی, ورنہ یہی سننے میں آئے گا میں نے تمہارے گھر کوئی سکون نہیں پایا, تم نے مجھے کیا دیا, تمہارے گھر مجھے کیا ملا. دوستی کر کے دیکھو, مطلب کی دوستی, یا تو تمہاری جیب سے دوستی ہوگی, تمہارے حسن سے دوستی ہوگی, یا پھر تمہارا جیب ادھر ادھر لگانے سے دوستی ہوگی. کوئی تمہاری انسانیت سے دوستی کرنے والے بہت کم ملیں گے. تم اس کے لیے ہمیشہ کام کرو, ہمیشہ اس کو کھلاؤ, کسی ایک دن نہ کھلاؤ, دیکھو سب کچھ بھول جائے گا. تو دنیا ایک عیب کو دیکھ کر ہزاروں خوبیوں کو بھول جاتی ہے. یہ اللہ ہے جو ایک ہی خوبی کو دیکھتا ہے, ہزاروں عیبوں کو مٹا دیتا ہے. یہ اللہ ہے. تو پھر کس کو راضی کرے؟ تو دنیا تو کبھی راضی ہونے والی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں اس اسٹائل کو اپناؤں گا تو مجھے اچھی لڑکی ملے گی, بالکل غلط, بالکل غلط بات ہے. ہماری قسمت میں ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے, اس سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا کہ کون سی لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی. ہم کیا اس کا فیصلہ کریں گے؟ بلکہ اچھی بات ہوگی, ہم اچھے بنیں گے تو پھر اچھی بیوی ملے گی. اسٹائل اپنائیں گے تو اسٹائل والی ملے گی, ہے کہ نہیں؟ اور اچھی زندگی بسر کریں گے, کیونکہ اچھوں کو اچھے ہی پسند کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو جیسا ہم کریں گے ویسا ہمیں ملے گا, جیسے ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں پھل ملے گا. کوئی چاہے, آج دیکھو یار, لوگ تھوڑی بات کے لیے, ایک بات آخر میں بتا دوں, جیسے ایک مثال دو, شوہر ہے, بیوی کو تو یہ کرنے, یار تو وہ لگانے, تو وہ کر, تو وہ استعمال کرنے, وہ کرنے, شادی میں جا رہے وہ کپڑے پہنا, وہ کرنا, وہ کرنا, وہ کرنا. اس طرح وہ اس کا عادی بنا دیتی ہے, عادی بنا دیتا ہے. تو فلاں, پھر اس کو کہتے ہیں فلاں ہیروئن کی طرح لگتی ہے, پھر وہ اور زیادہ کرے گی, اور زیادہ سوڑے گی, اپنے آپ کو اور زیادہ سجائے گی. اور جب باہر جانے کے لیے تو یہ شوہر کے لیے سب تھوڑی ہوگا, اور زیادہ سجائے گی, پھر اور بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی. پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جو تم سے اچھا کوئی ہیرو مل جائے گا, سب کچھ ختم. یہ ایسے واقعات ہزاروں ہوتے ہیں بھائی, آپ دیکھتے ہیں, تجربہ ہے. بیوی اگر شوہر کو کہے کہ تم تو فلاں ہیرو کی طرح لگتے ہو, ایسا کرو نے, ویسا کرو نے, ویسا کرو نے, پھر اس طرح اس کو وہ بڑھے گا, بڑھے گا, بڑھے گا. ایک دن آئے گا تم سے اچھی حسین لڑکی کوئی ملے گی تو پھر تم کو بھول جائے گا. ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے ہی بیج بویا, ہم کو ایسا پھل ملا. بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے راضی کرنے کے لیے, ہاں چل میوزک چاہیے نا, چل ڈانس کرنا, کوئی بات نہیں. تجھے وہ چاہیے نا, ہاں تو چل. تجھے ایسا کرنا ہے, ہاں تو. اپنی زندگی تو, اپنی آخرت کو تو برباد کر رہے ہیں, ساتھ میں لڑکی کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. وہ لڑکا تو چھوٹا ہے, اس کی تو فطرت ہے, لڑکے تو سب کچھ چاہیں گے, لیکن تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لڑکے کے لیے کیا اچھا ہے, کیا برا ہے.
ایسے لڑکوں کو جن کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اللہ کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو یہ سب تجربہ ہے نا، تو جیسا بیج ہم بوئیں گے ہمیں ویسا پھل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے، تو نیک لوگوں کی صحبت ہم بھی اختیار کریں، اور ہماری اولاد کو بھی کیا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو وفات کے وقت آپ مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے مسکراتے کہہ رہے تھے، مولا کون سا گناہ، پروردگار کون سا گناہ۔ سب سن رہے تھے، کسی کی سمجھ میں روح بالکل نکل رہی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں سکتا، مولا کون سا گناہ، مسکرا رہے تھے اور عرض کرتے تھے، پروردگار کون سا گناہ، کون سا گناہ۔ یہی کہتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں ایک بات بزرگ نے رات کو خواب میں دیکھا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سیر فرما رہے تھے، پوچھا کہ آپ نزا کے وقت جب آپ کی روح پرواز ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کون سا گناہ، کون سا گناہ، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون سا گناہ کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا، جب میری روح ملک الموت نکال رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ آواز آ رہی تھی، اے ملک الموت، روح نکالنے میں تھوڑی سی سختی کرنا، ایک گناہ، ایک غلطی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی معاف ہو جائے، ایک غلطی زندگی کی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی کیا ہے، اس کے لیے یہ سختی کفارہ بن جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، اور میرا بندہ مجھے بالکل پاک و صاف ہو کر کے۔ اس لیے میں بہت خوش تھا کہ میری تو آخرت کامیاب ہو گئی، میں تو آباد ہو گیا، میری آخرت آباد ہو گئی، میں بالکل پاک اور صاف کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اور ایک شخص نے، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اسی رات کہ آسمان کے دریچے کھل گئے، اور اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک غیبی آواز آئی کہ حسن بصری اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اسے راضی ہو گیا۔ یہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کا اس میں غلطی خطا لفظی سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا سنا، اس کا ثواب بالخصوص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچائے، ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ ایک بھائی سخت بیمار ہے، بیماری کی حالت میں، تکلیف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے توسل سے ان کی بیماری کو دور فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی بندہ مومن بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔